محمد اشتیاق صاحب جی. اچھا بیک اسٹیج چھوڑ السلام دیں. علیکم مفتی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا کہ کسی کو شک و شبہات ہو کہ خدا ہے یا نہیں ہے، تو اس جواب کے لیے وہ چاہ رہا ہے کہ میں الہاد اور مذہب دونوں کو پڑھوں اور پڑھ کر کے خود سے تحقیق کر کے جانوں کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. تو اسی تو اس میں تو بڑا لمبا پیریڈ چل جائے گا. اس شک و شبہات کو دور کرنے کے لیے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ 5 سال 10 سال 20 سال لوگوں کو لگ جاتے ہیں شک و شبہات دور کرنے کے لیے. سر اسی دوران اگر کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا اس کا سر؟ دیکھیں بھائی، اگر اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت اور رسالت جو بنیادی ہیں، فنڈامنٹلز ہیں ایمان کے، اگر اس میں کسی کو شک و شبہ ہے اور اسی شک کی حالت میں وہ مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے کہ وہ حالت کفر میں مرا ہے. ایمان نام ہے یقین کا، کہ آپ کسی چیز کے اوپر یقین رکھیں، اور یقین اور شک دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. تو اگر آپ کو ان بنیادی باتوں میں شک ہے اور اس حالت میں موت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ایمان کے موت آئی ہے، اور بغیر ایمان کے خاتمہ اگر ہو تو انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جنت نہیں. ہاں اگر اس کے علاوہ مثلا کسی چیز کے، مثلا کوئی حدیث ہے یا قرآن کی کوئی آیت ہے، اس کی سمجھ میں کسی کو شک ہے کہ یار یہ قرآن کی آیت جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آیت کے اوپر شک نہیں ہے، آیت کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اوپر شک ہے، اور وہ تحقیق کر رہا ہے، تحقیق کر کے کسی نتیجے پر نہیں پہنچا اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے. جو بنیادی چیزیں 7 مؤمن بھی ہیں، 7 چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اس پر اس کا ایمان ہے. باقی چیزوں کے اوپر وہ تحقیق کرتے ہوئے مرا ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. پھر اس کے ساتھ ظلم نہیں ہو گیا؟ کیسے ظلم؟ جس کے دماغ میں شک و شبہات تھا کہ خدا ہے یا نہیں ہے، پھر وہ اسی وہ شک و شبہ اگر اللہ نے ڈالا ہو، وہ شک و شبہ اگر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہو تب تو بھائی ظلم ہوگا. وہ شک و شبہ کہاں سے آیا؟ اسی خود اس کا اپنا پیدا کردہ ہے نا. رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل، تو وہ تو آپ کے ارد گرد ہر طرف ہے. آپ خود اللہ تعالیٰ کی وجود کی دلیل ہے. اس دنیا کا ایک ایک ذرہ خدا کے وجود کی دلیل ہے. اس کی وجہ یہ کہ کوئی ذرہ، کوئی بھی چیز خود سے نہیں بنی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے. ٹھیک ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے اتنے دلائل دے دیے کہ ہر ذرہ اس کے وجود کی دلیل ہے، اس کو چھوڑ شکوک میں آدمی پڑ جائے تو یہ شکوک تو خود اس کے دماغ کی پیداوار ہے، اس میں اللہ کا کیا قصور؟ سر میری 1 منٹ بات سننے کی زحمت کریں گے سر؟ میں تو سن 1 رہا ہوں منٹ آپ میں بولوں. جی. جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں اور انسان کے جسموں کو دیکھتے ہیں، اتنا زبردست ٹائپ کا بنا ہوا ہے، اور ایک وقت تھا جب اس کا وجود نہیں تھا، ابھی یہ وجود رکھتی ہے، تو منطق کو تو اپیل کرتی ہے کہ اس کا کوئی کریٹر ہوگا، بٹ اس کے خلاف بھی فلسفی ہے نا سر. کیا ہے وہ الہاد فلسفی؟ ہے، مجھے بتا دیجیے وہ فلسفی کیا ہے؟ اس کے الہاد خلاف ہے، کیا فلسفی ہے؟ الہاد ہے نا، الہاد ہے، ایگنوسٹک ملحد ازم تو ہے. خود کہتا ہے کہ اس کائنات کا کبھی نہ کبھی آغاز ہوا ہے. وہ تو کہتا ہے، لیکن وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں تو کیونکہ وہ اس وجود کے نہیں کہنے رکھتے، کی یا وجہ اس سے کا کوئی کیا دلیل نہیں ہے. ایک منٹ، کیا اگر کوئی یہ کہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں، تو آپ کا یعنی آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ اکیڈمک لیول پر اتنا کوئی مضبوط بات اس نے کہہ دی اور آپ ایک دم کنفیوژن کا شکار ہو جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بھائی اگر سامنے والا کہہ رہا ہے میں خدا کو نہیں مانتا، تو وہ اس کی عقل کا قصور ہے، یا پھر دلیل دے، ایسی سالڈ دلیل دے خدا کے نہ ہونے پر کہ ہم لاجواب ہو جائیں. آج تک ایک دلیل تو دی نہیں کسی ملحد نے. میں اپنا کچھ ملحدوں سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے دلائل تو تم نے سن لیے، خدا موجود ہے، 10 دلیلیں ہم نے دے دی، تم ہمیں ایک دلیل دو جو سالڈ کانکریٹ ایویڈنس جس کو کہتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے. وہ ایک دم یہ کہے گا کہ نہیں، دعویٰ تو آپ کا ہے، ہم کیوں دلیل دیں؟ چونکہ اس کے پاس ہے نہیں، اس لیے وہ ادھر ادھر کے بہانے کرتا ہے. آپ کسی بھی ملحد سے خدا کے موجود نہ ہونے کی دلیل پوچھ لیجئے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جیسے جو گاڈ کو مانتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کو اس
اس کو لگتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے وہ. تو جو ملحد ہے سر اس کو کیوں نہیں لگتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہونا چاہیے یا اس کا ثبوت نہیں ہے؟ میں یہ کیا آپ چاہتا کو ہوں لگتا ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر ہوتی ہیں؟ سو تو نہیں ہے. نہیں ہے. اسی طریقے سے ہر انسان کی عقل بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. کچھ لوگ لو آئی کیو لیول کے ہوتے ہیں, کچھ ہائی آئی کیو لیول کے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی عقل جو ہے عقل کی جگہ خناس ہوتا ہے. تو یہ جو ملحد ہیں تو وہ دراصل اپنی عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کو کھو چکے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ان کی فطرت جو ہے وہ اس طریقے سے ختم ہو چکی اور ڈسٹورٹ ہو چکی ہے کہ صحیح اور کامن سینسیکل باتیں بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی. تو اس میں اللہ کا قصور ہے. لیکن ملحد سے بھی ہم سنے ہیں سر, وہ تو وہ کہتے ہیں کہ جو گاڈ کو مانتا ہے نا اس کے پاس عقل نہیں ہے, وہ سوچتا ہی نہیں ہے. جیسے آپ اچھا, تو یعنی آپ یہ دیکھیں, چلے میں سمپل آپ سے بات کرتا ہوں. جو گاڈ کو مانتا ہے اس کے پاس عقل نہیں ہے, یہ ملحد کا دعویٰ ہے. اس بے عقلی کے باوجود گاڈ کو, خدا کو ماننے والے نے دلیلوں کا انبار لگا دیا خدا کے وجود پر. ٹھیک ہے, انبار لگا دیا, اتنی دلیلیں ہیں. جو خدا کو نہیں مانتا وہ ان کے مطابق عقل مند ہے. اس عقل کے باوجود ایک بھی دلیل نہیں دی. تو بھائی عقل مند کون ہوا پھر؟ جو دلیل دے گا, دینے والا ہے, وہ عقل مند ہے, یا جو بغیر دلیل کے بات کر رہا ہے وہ عقل مند ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ منطق کو اپیل کرتی ہے, لیکن میں اپنا منطق کیا ہے؟ منطق لاجک اور عقل ہے نا. تو خدا کا اگر منطق کو اپیل کر رہا ہے تو بات ختم ہو گئی, بات ختم. سر میں اپنے بارے میں کچھ بول رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میرے منطق کو اپیل کرتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے, لیکن سر دل نہیں مانتا. اس لیے کہ ریزن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو اس کے خلاف جو فلسفی ہے اس کے بارے میں جانوں. اس کے بغیر جانے ہے نا, مجھے گاڈ کو ماننا سر سے بلائنڈ بلیف ٹائپ کا لگتا ہے. کہ تو آپ بنا جانے, سامنے والے کے بنا سامنے آپ کو روکا کس نے ہے؟ کسی نے روکا ہے آپ کو؟ لیکن وہی سر جہنم کا خوف جو ہو جاتا ہے, جہنم کا خوف, جہنم کا خوف ہے آپ کو. اسی دوران اگر مر گئے تو آپ کو کتنے سال چاہیے الحاد کو سمجھنے کے لیے؟ کتنے سال چاہیے؟ میں نے دیکھا لوگوں کو 18-20 سال لگ گئے ہیں. نہیں, میں آپ کو پوچھ رہا ہوں آپ کو کتنے سال چاہیے الحاد کو سمجھنے کے لیے؟ جتنے سالوں میں سمجھ میں آ جائے. دیکھیں, میں نے آپ کو ایک اسٹینڈرڈ دیا ہے. وہ اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ ملحد کے پاس خدا کے موجود نہ ہونے کی کوئی کانکریٹ دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی دلیل نہیں. آپ کتنا ہی پڑھ لیں الحاد کو, زمین صبح سے لے کر شام تک پڑھتے رہیں, 100 سال تک پڑھتے رہیں, دلیل نہیں ملے گی. ہاں, جو خدا کے ماننے والے ہیں ان کے دلائل کے اوپر محاکمہ ملے گا, ان کے دلائل کے اوپر کرٹیسزم ملے گا. دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو خدا کو ماننے والے ہیں ان کے پاس دلائل ہیں, جو خدا کو نہیں ماننے والے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. تو آپ الحاد کو کیا پڑھیں گے جب ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہے؟ سر آپ سر کیسے کس لاجک کے بیس پہ کہتے ہیں کہ گاڈ ہے, ذرا ہمیں بتا سکتے ہیں؟ آپ یار, آپ نے اتنا بیسک سا کوشچن کیا ہے. ہمارے سامنے سمپل کامن سینسیکل آرگیومنٹ ہے. آرگیومنٹ کیا؟ میں نے ابھی شروع میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ دنیا کی چھوٹی سے بڑی چیز, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے, وہ خود سے خود وجود میں نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, تو کائنات جب خود سے خود وجود میں نہیں آئی ہے اور کوئی بھی چیز خود سے خود وجود میں نہیں آ سکتی ہے تو یقیناً اس کو کوئی موجود کرنے والا ہے. اسی موجود کرنے والے کو ہم خدا کہتے ہیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میرا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے سر, جس لاجک آپ نے لگایا نا سر, تو ملحد بھی سر اس کے خلاف بھی آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں نا. یہی بات وہ کیا آرگیومنٹ ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے ملحد کے پاس کہ وہ خود بخود وجود میں آ گئی ہو؟ کیا کوئی اس کی مثال ہے؟ یہ جو ملحد آپ کے پیچھے بول رہا ہے اس کو کہ خود آ کے آرگیومنٹ دے دے. جی جی جی, میرے پیچھے نہیں ہے, کوئی نہیں. نہیں, وہ مذاق میں کہہ رہے, کچھ آوازیں آ رہی تھی, ڈونٹ مائنڈ. جی
मैं सर 2-3 साल पहले बहुत मजहबी हुआ करता था, लेकिन अल्लाह पता ताला नहीं। आपको दोबारा मजहबी करे। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या दुनिया में, इस कायनात में आपके पास कोई एक, आई एम ओनली आस्किंग वन, कोई एक एग्जाम्पल है जो खुद से वजूद में आ गई हो वो चीज? सो तो नहीं है। फिर जब नहीं है, अच्छा, और ऐसी कितनी काउंटलेस चीजें हैं, काउंटलेस क्या, हर चीज है कि जिसके पीछे सबब है, जिसको कोई ना कोई वजूद करने वाला है, मौजूद करने वाला है, उसके पीछे सबब है। तो जब आपके पास कोई एक भी चीज ऐसी नहीं है जो खुद ब खुद वजूद में आई हो, हर चीज का कोई ना कोई मौजूद करने वाला है, ईजाद करने वाला है, वजूद बख्शने वाला है, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है उस मुजीद को मानने में? आई डोंट नो। मतलब मुझे हैरत है, सिंपल सी बात है, मुझे हैरत है कि आप चंद साल पहले मजहबी हुआ करते थे और फिर आप इन यानी उल्टे सीधे चैनलों को देखकर कंफ्यूजन का शिकार हो गए और आपने इतनी बुनियादी बात के ऊपर गौर नहीं किया। आप गौर करें, आज मैं आपको दावत दे रहा हूं, आप मुझे कोई एक चीज ला दें जिसके बारे में ये दावे से कहा जा सकता हो 100% एक्यूरेसी के साथ कि ये खुद ब खुद वजूद में आई है। नहीं है, नहीं है ना। तो दुनिया, इसीलिए मैंने कहा कि आप खुद, मैं, हमारे इर्द गिर्द का एक एक जर्रा खुदा के वजूद पर दलील है। मुझे हैरत है कि आप किस तरीके से इस शैतानी दजल और फरेब का शिकार हो गए। बिल्कुल। दुआ कीजिए हजरत इनसे मैं ये भी चीज पूछना चाहता हूँ, बड़े सिंसियर भाई लग रहे हैं आपकी मौजूदगी, मुख्तसरन, कि आपने कहा कि मुल्हिद ये कहते हैं कि जो मोमिन है उसमें अकल नहीं होती, हम में अकल होती है। तो कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि वो जिसको अकल कह रहे हैं कि इनके पास नहीं है मेरे पास है, यानी मुल्हिद के पास है मोमिन के पास नहीं, वो अकल है क्या, वो कहते किसे हैं? इस पे भी जरा गौर कीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया। हाँ, और इस स्टैंडर्ड पे हमेशा गौर करें कि जो अपने आप के अकल होने का, जो साहिब अकल होने का दावा कर रहा है, वो दलील में फसड्डी, उसके पास एक भी दलील नहीं, और जिसको बेअकल कह रहा है उसके पास दलीलों के अंबार हैं। तो भाई बेअकल कौन है और बाअकल कौन है, इससे तो खुद ही बखुद समझ में आ जाता है। क्यों इश्तियाक साहब? जी सो तो बात है। तो अगर आपको वाकई जहन्नम का इतना खौफ है तो क्यों आप ईमान में वापस दाखिल नहीं हो जाते, जबकि आपके सामने इतनी वाज़ेह बात आ गई है और आप स्पीचलेस हो गए हैं, आपके पास उसका जवाब नहीं है। तो यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट ईमान। मुझे बताइए, आपके पास कोई ऑप्शन है ईमान के अलावा? ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन नहीं है तो क्या इसमें भलाई नहीं है कि आप इस्लाम में वापस आ जाएं? आना चाहता हूँ मैं, जो तो ना क्या रुकावट है? मैं मानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन माइंड में यही आता है कि तुम सामने वाले के आर्ग्यूमेंट को बिना जाने, सामने वाले का आर्ग्यूमेंट अगर होगा तो अब मैं वही कह रहा हूं, अगर आर्ग्यूमेंट होगा तो मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज जाइए और जान लीजिए। आर्ग्यूमेंट है ही नहीं तो क्या जानेंगे? सामने वाले का आर्ग्यूमेंट है ही नहीं खुदा के अदम वजूद पर, खुदा के मौजूद न होने पर सामने वाले का आर्ग्यूमेंट नहीं है। हाँ, मुसलमानों के जो आर्ग्यूमेंट है उन पर क्रिटिसिज्म है, वो तो हर चीज के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। दुनिया में कोई भी चीज, हर चीज के ऊपर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो आपके पास सीरियसली कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन नहीं है तो आप ईमान में वापस आ जाएं, और सूनर इज बेटर, जितना जल्दी आएंगे उतना बेहतर है, क्योंकि किसको क्या पता है कि दुनिया कितने दिन की है और जिंदगी कितने दिन की बाकी है। और तहकीक करते रहे, वापस आके तहकीक करते रहे, कोई मसला नहीं। वापस आ के तहकीक करने पर तो फिर मैं एक चीज को हक मान लिया हूँ, फिर मैं न्यूट्रल होकर तहकीक नहीं ना नहीं, देखिए, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैंने तहकीक की है इल्हाद के ताल्लुक से, कैसर अहमद राजा साहब हैं, आमिर हक साहब हैं, हम सब ने तहकीक की है इल्हाद के ऊपर, और अपने ईमान को खोए बगैर तहकीक की है अल्हम्दुलिल्लाह। और उस तहकीक के नतीजे में हमारा ईमान मजबूत ही हुआ है, कमजोर नहीं हुआ। तो किसी भी चीज के ऊपर तहकीक करने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो पहले से किसी चीज को पर बिलीव करते आ रहे हैं उसको छोड़ दें। ये कहाँ का उसूल है?
इश्तियाक साहब इसको इस तरह समझें कि एक साइंटिस्ट होता है, वो साइंस पर ईमान रखता है ना, मगर लेबोरेटरी में रिसर्च करता रहता है। किसी ने आज तक उसको बायस्ड कहा? किसी ने आज तक कहा ये तो चूंकि पहले ही साइंस पे मानता है तो ये साइंसी उसूलों के मुताबिक ही समझेगा? नहीं, एक इंसान मोमिन रहकर भी तनकीदी तहकीक कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो ये कहना कि भाई अब चूंकि मैं मुसलमान हो जाऊंगा या मैं ईमान ले आऊंगा तो मैं बायस्ड हो जाऊंगा, मैं न्यूट्रल तहकीक नहीं कर सकूंगा, व्हाई नॉट? आप सवाल करें, न्यूट्रल तहकीक करें, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। तो बहरहाल काफी वक्त आपके साथ गुजारा है। अगर आप चाहते हैं कि वाकई आप पुरसुकून जिंदगी गुजारें, इस वक्त आपका जहन जो है निहायत कंफ्यूजन का शिकार है, और ये कंफ्यूजन जो है वो कंफ्यूजन इसलिए है कि आपने बगैर टूल्स के उस मैदान में कदम रख दिया है कि जहां पर आपको कदम कदम पर टूल्स की जरूरत है। आप मसलन किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए आपको चिनाई का और जनाब जितने भी मटेरियल है वो सब चाहिए। अब आप बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं और मटेरियल आपके पास है नहीं, टूल्स आपके पास है नहीं, तो कंफ्यूजन तो होगा ही। लिहाजा आपके लिए बेहतर यही है कि आप किसी एक जाविये को पकड़ें और उसके बाद फिर तहकीक करते रहें। तो इंशाअल्लाह मैं आपको दावत देता हूं बल्कि अभी, कि आप अपने ईमान को बचाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ें और मजबूती के साथ उस पर जम जाएं और उसके बाद तहकीक करते रहें। ठीक है? ठीक है। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम। सलाम।